شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ساتھیو، آج میں آپ کو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات اور واقعات کے بارے میں بتاؤں گا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جتنی کرامات کے واقعات ہیں ان سب کو تفصیل سے بیان کروں گا، تو برائے مہربانی کر کے ویڈیو کو سکپ نہ کریں اور آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت بایزید بسطامی بہت بڑے اولیاء اور مشائخ میں سے ہوئے ہیں، اور ریاضت و عبادت کے ذریعے قرب الہی حاصل کیا، اور احادیث بیان کرنے میں آپ کو بڑا سمجھ بوجھ حاصل تھا۔ حضرت جنید بغدادی کا قول ہے کہ حضرت بایزید کو اولیاء میں وہی اعزاز حاصل ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ملائکہ میں، اور مقام توحید میں تمام بزرگوں کی انتہا آپ کی ابتدا ہے، کیونکہ ابتدائی مقام میں ہی لوگ سرگردہ ہو کر رہ جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت بایزید کا قول ہے کہ اگر لوگ 200 سال تک بھی گلشن معرفت میں سرگشتہ رہے، جب کہیں جا کر ان کو ایک پھول مل سکتا ہے جو مجھے ابتدا ہی میں مل گیا تھا۔ شیخ ابو سعید کا قول ہے کہ میں پورے عالم کو آپ کے اوصاف پر دیکھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے مراتب کو کوئی نہیں جانتا۔ حضرت بایزید بسطامی کے دادا آتش پرست تھے اور والد بزرگوار کا بسطام کے عظیم بزرگوں میں شمار ہوتا تھا، اور آپ کی کرامات کا ظہور شکم مادر ہی میں ہونے لگا تھا، کیونکہ آپ کی والدہ فرماتی تھی کہ جس وقت بایزید میرے شکم میں تھا تو اگر کوئی مشتبہ غذا میرے شکم میں چلی جاتی تو اس قدر بے قراری اور بے چینی ہوتی کہ مجھے حلق میں انگلی ڈال کر نکالنا پڑتی۔ حضرت بایزید کا قول ہے کہ راہ طریقت میں سب سے بڑی دولت وہ ہے جو مادرزاد ہو، اس کے بعد چشمی بینا، اور اس کے بعد گوش ہوش، لیکن اگر یہ تینوں چیزیں حاصل نہ ہو تو پھر اچانک مر جانا بہتر ہے۔ جب آپ مکتب میں داخل ہوئے اور آپ نے سورۃ لقمان کی یہ آیت پڑھی کہ انشکر لی ولوالدیک، یعنی میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا، اس وقت اپنی والدہ سے آ کر فرمایا کہ مجھ سے دو ہستیوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، لہذا آپ مجھے خدا سے طلب کر لیں تاکہ میں آپ کا شکر ادا کرتا رہوں، یا پھر خدا کے سپرد کر دے تاکہ اس کے شکر میں مشغول ہو جاؤں۔ والدہ نے فرمایا کہ میں اپنے حقوق سے دستبردار ہو کر تجھے خدا کے سپرد کرتی ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد آپ شام کی جانب نکل گئے اور وہی ذکر و شغل کو جذب و حیات بنا لیا، اور مکمل 3 سال شام کے میدانوں اور صحراؤں میں زندگی گزار دی، اور اس عرصے میں یاد الہی کی وجہ سے کھانا پینا سب ترک کر دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ 117 مشائخ سے بھی نیاز حاصل کر کے ان کے فیوض سے سیراب ہوئے۔ انہی مشائخ میں حضرت امام جعفر صادق بھی شامل ہیں۔ ایک واقعہ ہے، ایک مرتبہ آپ حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں تھے تو انہوں نے فرمایا کہ اے بایزید، فلاں طاق میں جو کتاب رکھی ہے وہ اٹھا لاؤ۔ آپ نے دریافت کیا کہ وہ طاق کس جگہ ہے؟ امام جعفر نے فرمایا کہ اتنے عرصہ رہنے کے بعد بھی تم نے طاق نہیں دیکھا؟ آپ نے عرض کیا کہ طاق تو کجا میں،
میں نے تو آپ کے روبرو کبھی سر بھی نہیں اٹھایا۔ اس وقت امام جعفر نے فرمایا کہ اب تم مکمل ہو چکے ہو، لہذا بس تام واپس چلے جاؤ۔ ایک مقام پر آپ کسی بزرگ سے نیاز حاصل کرنے پہنچے، تو جس وقت آپ ان کے نزدیک ہو گئے تو دیکھا کہ انہوں نے قبلے کی جانب تھوک دیا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی یہ دیکھا کہ اس نے قبلے کی جانب تھوک دیا، یہ دیکھ کر آپ ملاقات کیے بغیر واپس آ گئے اور فرمایا کہ اگر وہ بزرگی طریقت کے درجوں کو جانتا تو شریعت کے منافی کام نہ کرتا، اور آپ کے ادب کا یہ عالم تھا کہ مسجد جاتے وقت راستے میں بھی نہ تھوکتے۔ سفر حج میں چند قدموں کے بعد آپ نماز ادا کرتے ہوئے فرماتے کہ بیت اللہ دنیاوی بادشاہوں کا دربار نہیں جہاں انسان ایک دم پہنچ جائے۔ اسی طرح آپ پورے 12 سال میں مکہ معظمہ پہنچے، لیکن حج کے بعد مدینہ منورہ تشریف نہیں لے گئے، اور فرمایا کہ یہ کوئی معقول بات نہیں کہ حج کے طوفیل میں مدینہ منورہ بھی جاؤں۔ اس کی زیارت کے لیے انشاءاللہ پھر کسی دوسرے موقع پر حاضر ہوں گا۔ چنانچہ جب دوسرے سال مدینہ منورہ روانہ ہوئے تو 100 افراد کے ہمراہ ہو گئے، لیکن آپ نے ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور ایک دن نماز فجر کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں تو خدا ہوں، اس کے باوجود بھی لوگ میری پرستش نہیں کرتے۔ یہ سنتے ہی لوگ آپ کو پاگل سمجھ کر کنارہ کش ہو گئے، لیکن در حقیقت یہ الفاظ آپ نے لسان غیب سے فرمائے تھے۔ ایک مرتبہ راہ میں آپ کو ایک ایسی کھوپڑی پڑی ہوئی مل گئی جس پر یہ تحریر تھا: صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یعنی وہ گونگے، بہرے اور اندھے ہیں اس لیے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ یہ پڑھتے ہی آپ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے، اور ہوش آنے کے بعد اس کھوپڑی کو بوسہ دے کر فرمایا کہ یہ ایسے صوفی کی ہے جو ذکر الہی میں اس درجہ سرگرداں ہو گیا کہ نہ تو کان رہے جس سے اللہ کی بات سنے، نہ زبان جس سے اس کا ذکر کر سکے، اور نہ آنکھ رہی جس سے اس کا جمال دیکھ سکے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کے پاس حضرت ذوالنون مصری نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ تم رات کو سکون اور چین کے ساتھ نیند لے کر اہل قافلہ سے پیچھے رہ جاتے ہو۔ آپ نے جواب دیا کہ پوری رات سکون کی نیند لینے کے بعد اہل قافلہ سے بچھڑ کر جو پہلے منزل پر پہنچ جائے وہی کامل ہوتا ہے۔ یہ سن کر ذوالنون نے کہا کہ یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ انہیں مبارک فرمائے۔ مدینہ منورہ سے سفر میں آپ نے اپنے اونٹ پر بے حد بوجھ لاد لیا، اور جب لوگوں نے کہا کہ جانور پر اس قدر بوجھ لادنا شان بزرگی کے خلاف ہے تو فرمایا کہ پہلے آپ لوگ غور سے دیکھ لیں کہ بوجھ اونٹ کے اوپر ہے بھی یا نہیں۔ چنانچہ جب لوگوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ پورا بار اونٹ کی کمر سے اوپر تھا۔ یہ دیکھ کر جب لوگ حیرت زدہ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اپنا حال پوشیدہ رکھتا ہوں تو دوسروں کو خبر نہیں ہوتی، اور یہ اگر ظاہر کر دیتا ہوں تو حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ ان حالات میں بلا میں تمہارے ہمراہ کیسے رہ سکتا ہوں؟ اور جب زیارت مدینہ سے فارغ ہوئے
اور والدہ کی خدمت کا تصور آیا تو بستان کے لیے روانہ ہو گئے، اور جب اہل شہر کو آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو کافی فاصلہ پر آپ کے استقبال کے لیے پہنچ گئے۔ لیکن اس وقت آپ کو یہ پریشانی ہو گئی کہ اگر لوگوں سے ملاقات کرتا رہوں تو یاد الہی میں غفلت ہوگی، لہذا آپ نے ان لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے یہ ترکیب کی کہ رمضان کے باوجود دکان سے کھانا خرید کر کھانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھتے ہی عقیدت مند واپس ہو گئے اور آپ نے فرمایا، میں نے اجازت شرعی پر عمل کیا لیکن لوگ مجھے برا سمجھ کر منحرف ہو گئے۔ جب سفر سے واپسی میں مکان کے دروازے پر پہنچے اور دروازے سے کان لگا کر سنا تو والدہ وضو کرتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی کہ یا اللہ میرے مسافر کو راحت سے رکھنا اور بزرگوں سے اس کو خوش رکھ کر اچھا بدلہ دینا۔ یہ سن کر پہلے تو آپ روتے رہے، پھر دروازے پر دستک دے دی تو والدہ نے پوچھا کون ہے؟ عرض کیا کہ آپ کا مسافر۔ چنانچہ انہوں نے دروازہ کھول کر ملاقات کرتے ہوئے فرمایا کہ بایزید، تم نے اس قدر طویل سفر اختیار کیا کہ روتے روتے میری بصارت ختم ہو گئی اور غم سے کمر جھک گئی۔ آپ نے فرمایا کہ جس کام کو میں نے بعد کے لیے چھوڑا تھا وہ پہلے ہی ہو گیا، اور وہ میری والدہ کی خوشنودی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ کی برکت۔ حضرت بایزید فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جتنے بھی مراتب حاصل ہوئے سب والدہ کی اطاعت سے حاصل ہوئے۔ ایک مرتبہ میری والدہ نے رات کو پانی مانگا، لیکن اتفاق سے اس وقت گھر میں قطعاً پانی نہیں تھا، چنانچہ میں گھڑا لے کر نہر سے پانی لایا، مگر میری آمد و رفت کی تاخیر کی وجہ سے والدہ کو پھر نیند آ گئی اور میں رات بھر پانی لیے کھڑا رہا، حتیٰ کہ شدید سردی کی وجہ سے وہ پانی پیالے میں منجمد ہو گیا، اور جب والدہ کی بیداری کے بعد میں نے انہیں پانی پیش کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے پانی رکھ دیا ہوتا، اتنی دیر کھڑے رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے عرض کیا کہ محض اس خوف سے کھڑا رہا کہ مبادا آپ کہیں بیدار ہو کر پانی نہ پائے اور آپ کو تکلیف پہنچے۔ یہ سن کر انہوں نے مجھے دعائیں دی۔ اسی طرح ایک رات والدہ نے فرمایا کہ دروازے کا ایک پٹ کھول دو، لیکن میں رات بھر اس پریشانی میں کھڑا رہا کہ نامعلوم داہنا پٹ کھولوں یا بایاں، کیونکہ اگر ان کی مرضی کے خلاف غلط پٹ کھل گیا تو حکم عدول میں شمار ہوگا۔ انہی خدمتوں کی برکت سے یہ مراتب مجھ کو حاصل ہوئے۔ حضرت بایزید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ میں نے 12 سال تک نفس کو ریاضت کی بھٹی میں ڈال کر مجاہدے کی آگ سے تپایا اور ملامت کے ہتھوڑے سے اس کو مارتا رہا، جس کے بعد میرا نفس آئینہ بن گیا۔ پھر 5 سال مختلف قسم کی عبادات سے اس پر سفیدی چڑھاتا رہا۔ پھر 1 سال تک جب میں نے خود اعتمادی کی نظر سے اس کا مشاہدہ کیا تو اس میں تکبر و خود پسندی کا مادہ موجود پایا۔ چنانچہ پھر مسلسل 5 سال تک بے انتہا کوشش کے بعد اس کو مسلمان بنایا، اور جب اس میں مخلوقات کا نظارہ کیا تو سب کو مردہ دیکھا اور نمازی جنازہ پڑھ کر ان سے
اس طرح کنارہ کش ہو گیا جس طرح لوگ نماز جنازہ پڑھ کر قیامت کے لیے مردے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مجھے خداوند تعالی تک پہنچنے کا مرتبہ حاصل ہو گیا۔ حضرت بایزید بسطامی مسجد میں داخلے سے قبل دروازے پر کھڑے ہوئے گریہ وزاری کرتے رہتے تھے، اور جب وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا کہ میں خود کو حیض والی عورت کی طرح نجس تصور کرتے ہوئے روتا ہوں کہ کہیں میرے داخلے سے مسجد نجس نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ آپ سفر حج پر روانہ ہو کر چند منزل پہنچنے کے بعد پھر واپس آ گئے، اور جب لوگوں نے ارادہ توڑنے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ راستے میں مجھے ایک حبشی مل گیا، اور اس نے مجھے اصرار کے ساتھ یہ کہا کہ خدا کو بسطام میں چھوڑ کر کیوں جاتا ہے؟ چنانچہ میں واپس آ گیا۔ حج کے سفر میں کسی نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا حج کا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کچھ رقم ہے؟ فرمایا 200 دینار۔ اس نے عرض کیا کہ میں مفلس ہوں اور عیالدار ہوں، لہذا یہ رقم مجھ کو دے کر 7 مرتبہ میرا طواف کر لیجئے، تو اسی طرح آپ کا حج ہو جائے گا۔ حضرت بایزید بسطامی نے اسی کے کہنے پر عمل کیا اور وہ رقم لے کر رخصت ہو گیا۔ جب حضرت بایزید بسطامی کے مراتب میں اضافہ ہونے لگا اور آپ کا کلام عوام کے ذہنوں سے بالاتر ہو گیا تو آپ کو 7 مرتبہ بسطام سے نکالا گیا، اور جب آپ نے نکالنے کی وجہ پوچھی تو کہا گیا کہ تم نہایت برے انسان ہو۔ آپ نے فرمایا کہ جس شہر کا سب سے برا انسان بایزید ہو وہ شہر سب سے اچھا ہے۔ ایک رات آپ عبادت خانے کی چھت پر پہنچے اور دیوار پکڑ کر پوری رات خاموش کھڑے رہے، جس کی وجہ سے آپ کو پیشاب میں خون آ گیا، اور جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اس کی 2 وجہ ہیں۔ اول یہ کہ آج میں خدا کی عبادت نہیں کر سکا، دوسرا یہ کہ ایام جوانی میں مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا، چنانچہ ان دونوں چیزوں سے ایسا خوفزدہ تھا کہ میرا قلب خون ہو گیا، اور وہ خون پیشاب کے راستے سے نکلا۔ عبادت کے اوقات میں آپ کو یہ خوف لاحق رہتا کہ کہیں کسی کی آواز سے میری عبادت میں خلل واقع نہ ہو جائے، اس لیے مکان کے تمام سوراخ بند کر دیتے تھے۔ عیسیٰ بسطامی کا قول ہے کہ میں 30 سال آپ کے ساتھ رہا، لیکن کبھی بایزید کو بات کرتے نہیں دیکھا، اور بایزید کی یہ عادت تھی کہ زانوں میں سر دیے رہتے، اور جب سر اٹھاتے تو پھر فوراً ہی سرد آہ کھینچ کر زانوں پر رکھ لیتے۔ اور حضرت مالگی فرماتے ہیں کہ عیسیٰ بسطامی نے جیسا بیان کیا وہ قبض کی کیفیت ہوگی، ویسے آپ حالت بسط میں لوگوں سے باتیں کرتے اور فیض بھی پہنچاتے تھے۔ کیفیت وجد کا ایک واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حالت وجد میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ سبحانی ما اعظم شانی، یعنی میں پاک ہوں اور میری شان بہت بڑی ہے۔ اور جب اختتام وجد کے بعد ارادت مندوں نے سوال کیا کہ یہ جملہ آپ نے کیوں کہا، حضرت بایزید نے فرمایا کہ مجھے تو علم نہیں کہ میں نے ایسا کوئی جملہ کہا ہو، لیکن اگر آئندہ اس قسم کا کوئی جملہ میری زبان سے نکل جائے تو مجھے قتل کر ڈالنا۔
اس کے بعد دوبارہ حالت وجد میں پھر آپ نے یہی جملہ کہا، جس پر آپ کے مریدین قتل کر دینے پر آمادہ ہو گئے، لیکن پورے مکان میں انہیں ہر سمت بایزید ہی بایزید نظر آئے، اور جب انہوں نے چھریاں چلانی شروع کی تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پانی پر چھریاں چل رہی ہو، اور آپ کے اوپر اس کا قطعاً کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر جب کچھ وقفہ کے بعد وہ صورت رفتہ رفتہ ختم ہوتی چلی گئی تو دیکھا کہ آپ محراب میں کھڑے ہیں، اور جب مریدین نے واقعہ بیان کیا تو فرمایا کہ اصل بایزید تو میں ہوں، اور جن کو تم نے دیکھا وہ بایزید نہیں تھے۔ لیکن اگر کوئی معرض یہ کہے کہ انسانی جسم اس قدر طویل کیسے ہو سکتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جس وقت دنیا میں تشریف لائے اور لمبائی کی وجہ سے ان کا سر آسمان سے ٹکراتا تھا، اور جب حکم الہی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے سر پر اپنا پر مارا، اس وقت آپ کا قد چھوٹا ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب اس کو بڑے جسم کے چھوٹا کر دینے پر قدرت ہے تو چھوٹے جسم کو بھی بڑا کر دینا اس کی قدرت میں داخل ہے۔ اسی طرح جب تک بچہ شکم مادر میں رہتا ہے تو اس کا وزن بہت ہلکا ہوتا ہے، لیکن ولادت ہوتے ہی وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مگر ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے مراتب کی واقفیت بہت ضروری ہے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لال رنگ کا سیب ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ یہ تو بہت ہی لطیف ہے۔ چنانچہ اسی وقت غیب سے ندا آئی کہ ہمارا نام سیب کے لیے استعمال کرتے ہوئے حیا نہیں آتی، اور اس جرم میں اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے لیے اپنی یاد آپ کے قلب سے نکال دی۔ لیکن اس کے بعد آپ نے قسم کھا لی کہ اب کبھی بسطام کا پھل نہیں کھاؤں گا۔ ایک مرتبہ بایزید بسطامی کو یہ تصور ہو گیا کہ میں بہت بڑا بزرگ اور شیخی وقت ہو گیا ہوں، لیکن اسی کے ساتھ یہ خیال بھی آیا کہ میرا یہ جملہ فخر و تکبر کا آئینہ دار ہے۔ چنانچہ فوراً خراسان کا رخ کیا اور اچانک منزل پر پہنچ کر دعا کی کہ اے اللہ، جب تک ایسے کامل بندے کو نہیں بھیجے گا جو مجھ کو میری حقیقت سے روشناس کرا سکے، اس وقت تک یہی پڑا رہوں گا۔ اور جب 3 شب و روز اسی طرح گزر گئے تو چوتھے دن ایک شخص اونٹ پر آیا جس کو آپ نے ٹھہرنے کا اشارہ کیا، لیکن اس اشارے کے ساتھ اونٹ کے پاؤں زمین میں دنستے چلے گئے، اور جو اس پر سوار تھا اس نے غصے کے انداز میں کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی کھلی ہوئی آنکھ کو بند کر لوں اور بند آنکھ کو کھول دوں اور بایزید سمیت پورے بسطام کو غرق کر دوں؟ یہ سن کر آپ کے ہوش اڑ گئے اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ جس وقت تم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا اس وقت میں یہاں سے 3000 میل دور تھا، اور اس وقت میں سیدھا وہیں سے چلا آ رہا ہوں، لہذا تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اپنے قلب کی نگرانی کرتے رہو۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ حضرت بایزید بسطامی آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں 40 برس مقیم رہے، لیکن اس درجہ محتاط تھے کہ مسجد کا اور مسجد سے باہر کا لباس جدا جدا ہوتا تھا۔
اور اس عرصہ میں سوائے مسجد کی دیوار کے آپ نے کسی چیز سے ٹیک نہیں لگائی۔ آپ فرمایا کرتے کہ میں نے 40 برس تک عام انسانوں کی غذا چکی تک نہیں، کیونکہ میرا رزق کہیں اور سے آتا تھا۔ اور اس دوران آپ قلب کی نگرانی میں مصروف رہے۔ اس کے بعد جب غور کیا تو ہر سمت بندگی اور خدائی نظر آئی۔ پھر 30 سال خدا کی جستجو میں گزارے۔ اس کے بعد خدا کو طالب اور خود کو مطلوب پایا، اور اب 30 سال سے یہ کیفیت ہے کہ جب خدا کا نام لینا چاہتا ہوں تو پہلے 3 مرتبہ اپنی زبان کو دھو لیتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابو موسیٰ نے جب آپ سے ایک سوال کیا کہ خدا کی جستجو میں سب سے زیادہ دشوار مقام آپ کو کیا نظر آیا؟ فرمایا کہ خدا کی مدد کے بغیر قلب کو اس کی طرف متوجہ کرنا بہت دشوار ہے، اور جب اس کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو پھر کوشش کے بغیر بھی قلب اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور مجھے اس وقت ایک خاص کشش سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ پھر رفتہ رفتہ اللہ نے وہ مراتب عطا کیے جو آپ پر بھی ظاہر ہے، اور ظاہر میں بھی اس کی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ اور جس وقت آپ کے اوپر خوفداری ہوتا تو پیشاب میں خون آنے لگتا تھا۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ حاضر ہوئے تو آپ نے مراقبہ سے سر اٹھا کر فرمایا کہ میں نے بہت کوشش کی کہ تمہیں دینے کے لیے کوئی چیز مل جائے، لیکن نہیں مل سکی۔ حضرت ابو تراب بخشی کا ایک ارادت مند اپنی ریاضت کے اعتبار سے بہت بلند تھا، اور آپ اس سے یہ فرمایا کرتے کہ بایزید کی صحبت تیرے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگی، لیکن وہ عرض کرتا کہ میں تو بایزید کے خدا کو دن میں 100 مرتبہ دیکھتا ہوں، ان سے بھلا مجھے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو تراب نے فرمایا کہ ابھی تک تو نے اپنے پیمانے کے مطابق خدا کا دیدار کیا ہے، لیکن ان کی توجہ کے بعد ایسا دیدار ہوگا جس طرح دیدار کا حق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مختلف طریقوں سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ محشر میں ایک خاص تجلی تو حضرت ابو بکر صدیق پر ڈالے گا، اور ایک تجلی پوری مخلوق پر۔ سننے کے بعد اس مرید کے قلب میں حضرت بایزید بسطامی کا اشتیاقی دیدار پیدا ہوا، اور اپنے مرشد کے ہمراہ جس وقت آپ کے مکان پر پہنچا تو بایزید کہیں سے پانی بھرنے گئے ہوئے تھے، اور جب یہ دونوں ان کی تلاش میں چلے تو دیکھا آپ ایک ہاتھ میں گھڑا اور ایک ہاتھ میں پوستین لٹکائے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس مرید پر آپ کی ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ کپ کپی کی وجہ سے زمین پر گر پڑا اور وہی دم نکل گیا۔ اور جب حضرت ابو تراب نے کہا کہ بایزید بسطامی نے تو ایک ہی نظر میں کام ختم کر دیا، تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے اندر کشف کا ایک خاص مقام باقی رہ گیا تھا جو اس وقت اس کو حاصل ہوا، لیکن وہ برداشت نہ کرتے ہوئے جام بحق ہو گیا، جس طرح مصر کی عورتیں حسن یوسف کی تاب نہ لا کر اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی تھی۔ حضرت یحییٰ بن معاذ نے جب آپ کو یہ تحریر کیا کہ آپ کی ایسے شخص کے بارے میں کیا رائے ہے جو ایک جام ازلی سے ایسا مست ہو گیا کہ اس کی مستی ابد تک ختم نہ ہونے والی ہے، آپ نے جواب میں
تحریر کیا کہ یہاں ایک ایسا فرد بھی موجود ہے جو ازل و ابد کے بحر بیکرا کو پی کر بھی یہی کہتا ہے کہ کچھ اور مل جائے۔ پھر ایک مرتبہ یحییٰ بن معاذ نے تحریر کیا کہ میں آپ کو ایک راز بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت بتاؤں گا جب ہم دونوں شجر طوبہ کے نیچے کھڑے ہوں گے، اور قاصد کو ایک ٹکیا روٹی دے کر یہ ہدایت بھی کر دی کہ حضرت بایزید سے کہنا کہ اس کو کھا لے، یہ آب زمزم سے گوندی گئی ہے۔ اس کے جواب میں حضرت بایزید نے لکھا کہ جس جگہ خدا کو یاد کیا جاتا ہے وہاں جنت اور طوبہ دونوں موجود ہوتے ہیں، اور ٹکیا اس لیے واپس کر رہا ہوں کہ آب زمزم سے گوندنے کی فضیلت اپنی جگہ مسلم، لیکن یہ کیسے معلوم کہ بیج بویا گیا تھا وہ کسب حلال کا تھا یا کسب حرام کا؟ اس لیے کہ اس کے اکل حلال ہونے میں مجھ کو شک ہے۔ اس کے جواب کے بعد یحییٰ بن معاذ بعد نماز عشاء بغرض ملاقات بسطام پہنچے، لیکن یہ خیال کر کے کہ کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو، اور کسی جگہ مقیم ہو گئے، اور صبح کو جب آپ کے یہاں حاضر ہوئے تو معلوم ہوا کہ آپ قبرستان میں ہیں۔ چنانچہ جب حضرت یحییٰ قبرستان میں پہنچے تو دیکھا کہ آپ انگوٹھوں کے بل کھڑے ہوئے مصروف عبادت ہیں، اور ایسا محسوس ہوا کہ جیسے پوری رات اسی طرح کھڑے ہوئے گزری ہے۔ پھر فراغت کے بعد جب اچھی طرح دن نکل آیا تو آپ نے یہ دعا پڑھی: اعوذ بک ان اسألک من ھذا المقام، ترجمہ: میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں اس بات کی کہ میں تجھ سے اس مقام کا حال دریافت کروں۔ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ۔ اس کے بعد حضرت یحییٰ نے پیش قدمی کرتے ہوئے سلام کیا اور رات کے واقعات آپ سے دریافت کیے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بیش مدارج عطا کرنے چاہے، لیکن وہ سب حجاب کیے تھے، اس لیے میں نے قبول نہیں کیے۔ پھر حضرت یحییٰ نے پوچھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کیوں نہیں طلب کی؟ یہ سنتے ہی آپ نے چیخ کر کہا کہ بس خاموش ہو جا، اس لیے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس شے سے واقف ہو جاؤں جس کے لیے میری تمنا یہ ہے کہ اللہ کے سوا اس سے کوئی واقف نہ ہو۔ اور یہ بات تم خود سوچ لو کہ جہاں مغفرت خداوندی کا وجود ہو وہاں مجھ جیسے گناہگار کا گزر کہاں، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی میں شامل ہے کہ معرفت کو اس کے علاوہ کوئی جان نہ سکے۔ پھر حضرت یحییٰ نے عرض کیا کہ آج کی شب جو مراتب آپ کو عطا ہوئے ان کا کچھ فیض مجھے بھی پہنچا دیجیے۔ حضرت بایزید نے فرمایا کہ اگر تجھ کو صفات آدم، قدسی جبرائیل، خلعت ابراہیم، شوق موسیٰ، پاکیزگی عیسیٰ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب ہی کچھ عطا کر دیے جائیں تب بھی خوش نہ ہونا، کیونکہ یہ سب حجابات ہیں۔ بس صرف اللہ سے اللہ ہی کو طلب کرتے رہنا کہ سب کچھ حاصل ہو جائے۔ حضرت ذوالنون نے آپ کی خدمت میں ایک جائے نماز ارسال کی تو آپ نے یہ کہہ کر واپس کر دی کہ مجھے اس کی حاجت نہیں، البتہ ایک مسند کی ضرورت ہے، یعنی میں اب ایسا بے نیاز ہو چکا ہوں کہ مجھے نماز معاف ہو چکی ہے۔ اور جب انہوں نے نفیس قسم کی مسند بھجوائی تو یہ کہہ کر واپس کر دی کہ جس کے پاس الطاف خداوندی کی مسند موجود ہو
اس کو دنیاوی مسند کی ضرورت نہیں، حالانکہ یہ وہ دور تھا جب کہ آپ نہایت ضعیف و پریشان حال تھے، اور اگر مسند قبول کر لیتے تو جائز تھا، لیکن ازروئے تقوی دونوں چیزیں واپس کر دی۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ میں سردیوں کی رات میں گدڑی اڑے ہوئے ایک جنگل میں سویا ہوا تھا کہ مجھے غسل کی حاجت پیش آ گئی، لیکن شدت سردی کی وجہ سے میرے نفس میں کاہلی پیدا ہو گئی، مگر میں نے بھی گدڑی اڑے ہوئے یک بستہ پانی سے غسل کر کے صبح تک وہی بھیگی ہوئی گدڑی اس نیت سے اڑے رکھی کہ جرم میں نفس کو اور بھی زیادہ سردی کا سامنا کرنا پڑے، اور اس دن سے یہ معمول بنا لیا کہ دن میں 70 مرتبہ غسل کرتا ہوں اور ہر مرتبہ بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ ایک مرتبہ قبرستان میں تشریف لائے کہ ایک بستامی نوجوان موسیقی کا ایک آلہ بجا رہا تھا، تو آپ نے اس کو دیکھ کر لا حول ولا قوت پڑھی، اور اس نوجوان نے آلے کو اتنی زور سے آپ کے سر پر دے مارا کہ آپ کا سر پھٹ گیا اور موسیقی کا آلہ ٹوٹ گیا۔ لیکن بایزید بستامی نے گھر واپس آ کر اس نوجوان کو اس آلے کی قیمت اور کچھ حلوہ وغیرہ بیچتے ہوئے پیغام دیا کہ اس رقم سے دوسرا موسیقی کا آلہ خرید لو اور حلوہ وغیرہ خوب کھاؤ، تاکہ موسیقی کے آلے کا ٹوٹنے کا غم دور ہو جائے۔ اس کے بعد اس نوجوان نے حاضر ہو کر معذرت طلب کی، اور ہمیشہ کے لیے وہ اور اس کا ایک ساتھی دونوں آپ کے تابعدار بن گئے۔ ایک مرتبہ آپ ارادت مندوں کے ہمراہ ایک تنگ گلی سے گزر رہے تھے کہ سامنے سے ایک کتا آ گیا، چنانچہ آپ نے اور مریدین نے راستہ چھوڑ دیا اور وہ کتا نکل گیا۔ اسی وقت کسی مرید نے آپ سے پوچھا کہ جب اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو پھر آپ نے کتے کے لیے راستہ کیوں چھوڑ دیا؟ اس سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کتے کو ہم پر برتری حاصل ہے، اور یہ بات خلاف عقل بھی ہے اور خلاف شرع بھی۔ بایزید بستامی نے جواب دیا کہ اس کتے نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اصل میں مجھ کو کتا اور آپ کو سلطان العارفین کیوں بنایا گیا، اور اس میں میرا کیا قصور تھا اور آپ کی کیا فضیلت تھی؟ چنانچہ میں نے اس خیال سے کہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اس نے مجھے کتے پر فضیلت عطا کر دی، اس لیے میں نے راستہ چھوڑ دیا۔ پھر ایک اور مرتبہ راہ میں کتا ملا تو آپ نے دامن سمیٹ لیا، جس پر اس کتے نے عرض کیا کہ آپ نے دامن کیوں بچایا؟ اس لیے کہ اگر میں بھیگا ہوا نہیں ہوں تو مجھ سے ناپاکی کا خطرہ نہیں، اور اگر بھیگا ہوا ہوتا تو آپ اپنے کپڑے پاک کر سکتے تھے، لیکن یہ تکبر جس کا آپ نے مظاہرہ فرمایا، یہ تو 7 سمندروں کے پانی سے بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے، اس لیے کہ تیرا تو ظاہر نجس ہے اور میرا باطن، لہذا ہم دونوں کو ایک ساتھ رہنا چاہیے تاکہ کچھ پاکیزگی میرے باطن کو بھی حاصل ہو جائے۔ لیکن کتے نے کہا کہ ہم دونوں کا ساتھ رہنا ممکن نہیں، کیونکہ میں مردود ہوں اور آپ مقبول بارگاہ، دوسرا یہ کہ میں دوسرے دن کے لیے ایک ہڈی بھی جمع نہیں کرتا اور آپ سال بھر کا غلہ جمع کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ افسوس، جب میں کتے کے ہمراہ رہنے کے قابل بھی نہیں تو پھر خدا کا قرب کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟
آپ نے فرمایا کہ افسوس، جب میں کتے کے ہمراہ رہنے کے قابل بھی نہیں تو پھر خدا کا قرب کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اور پاک ہے وہ اللہ جو بدترین مخلوق کی باتوں سے بہترین مخلوق کو درس عبرت دیتا ہے۔ ایک شخص 30 سال آپ کی صحبت میں عبادت کرتا رہا اور ایک دن آپ سے فرمایا کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی آپ کی تعلیم مجھ پر اثر انداز نہ ہو سکی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ہی شکل سے تیرے اوپر اثر ہو سکتا ہے، لیکن وہ تیرے لیے قابل قبول نہ ہوگی۔ اس شخص نے عرض کیا کہ بایزید کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ داڑھی، مونچھ اور سر کے بال منڈا کر اور ایک کمبل اوڑھ کر ایک تیلے میں اخروٹ بھر لے اور ایسی جگہ پر جا بیٹھ جہاں بہت لوگ تجھ سے واقف ہو، اور بچوں سے کہہ دے کہ جو بچہ مجھے ایک تھپڑ مارے گا اسی کو ایک اخروٹ دوں گا۔ بس یہی تیرا واحد علاج ہے، اس لیے کہ ابھی تجھے اپنے نفس پر قابو حاصل نہیں ہو سکا۔ اس نے جواب میں کہا کہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کلمات اگر کسی کافر کی زبان سے ادا ہوتے تو وہ مسلمان ہو جاتا، لیکن تو اس لیے مشرک ہو گیا کہ تو نے عظمت خداوندی کے بجائے اپنی عظمت کا اظہار کیا۔ یہ سن کر اس نے عرض کیا کہ آپ کی بتائی ہوئی ترکیب میرے لیے قابل قبول نہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ تو میں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ تو میری بات پر عمل نہیں کرے گا۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارادت مند سفر حج پر روانہ ہوتے ہوئے حضرت بایزید کے یہاں شرف نیاز کے لیے حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا کہ کس سے بیعت ہو؟ اور جب اس نے اپنے مرشد کا نام بتا دیا تو فرمایا کہ تمہارے مرشد کے اقوال و اعمال کیا ہے؟ اس مرید نے عرض کیا کہ ان کا عمل تو یہ ہے کہ مخلوق سے بے نیاز ہو کر متوکل علی اللہ ہو گئے ہیں، اور قول یہ ہے کہ اگر بارش نہ ہونے سے غلہ پیدا نہ ہو اور پوری مخلوق میری عیال میں داخل ہو، جب بھی میں توکل ترک نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر حضرت بایزید نے فرمایا کہ وہ تو بہت بڑا کافر و مشرک ہے، اور اگر میں پرندہ بن جاؤں جب بھی اس کی شہر کا رخ نہ کروں، لہذا اس کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ صرف 2 روٹیوں کی خاطر تو خدا کو آزماتا ہے، اور جب بھوک لگے تو کسی سے مانگ کر کھا لینا، توکل کو رسوا نہ کرنا، کیونکہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں تیری وجہ سے تیرا شہر تباہ نہ ہو جائے۔ یہ سن کر ان کا مرید حج کا ارادہ ترک کر کے حضرت بایزید کا پیغام لے کر حضرت شفیق کی خدمت میں پہنچا، اور جب حضرت شفیق نے اس پیغام پر غور کیا تو محسوس ہوا کہ وہ عیب واقعی ان کے اندر موجود ہے، لیکن انہوں نے اپنے مرید سے پوچھا کہ تم نے حضرت بایزید سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ اگر مجھ میں یہ خامی ہے تو پھر آپ کا کیا مرتبہ ہے؟ چنانچہ اس مرید نے دوبارہ آپ کی خدمت میں پہنچ کر یہی سوال دہرایا۔ آپ نے فرمایا یہ اس کی دوسری بیوقوفی ہے، لیکن میں جو کچھ جواب دوں گا وہ تیرے فہم سے بالاتر ہے، لہذا کاغذ پر تحریر کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بایزید کچھ بھی نہیں، اور کاغذ لپیٹ کر اس کو دے دیا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بایزید کچھ نہیں ہے تو اس کے اوصاف کیا ہو سکتے ہیں، لہذا اس کا مرتبہ دریافت کرنا بے سود ہے۔
اور توکل و اخلاص تو سب مخلوق کی باتیں ہیں، ہماری شہرت تو اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے ہونی چاہیے، نہ کہ توکل سے۔ چنانچہ جب وہ مرید پیغام لے کر پہنچا تو حضرت شفیق بالکل لب مرگ تھے اور یہ کاغذ پڑھ کر کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت احمد خضرویہ اپنے ہزارہا مرشدین کے ہمراہ آپ سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئے تو ان کے مریدین میں ایک مرید بہت ہی صاحب فضل و کمال تھا، اور اس کی یہ کیفیت تھی کہ ہوا میں اڑتا اور پانی پر چلتا تھا۔ چنانچہ جس وقت یہ جماعت حضرت بایزید کے در دولت پر پہنچی تو حضرت احمد نے مریدین کو یہ حکم دیا کہ جس میں حضرت بایزید کے دیدار کا طاقت ہو بس وہی میرے ہمراہ آئے اور باقی سب لوگ ٹھہر جائے۔ لیکن سب ہی نے آپ کے اشتیاق دید کا اظہار کیا، اور جب حضرت بایزید کے گھر پہنچے تو جوتے اتارنے کی جگہ پر اپنے عصا رکھ دیے، اور جب آپ کے سامنے پہنچے تو آپ نے سوال کیا کہ تمہارا وہ مرید کہاں ہے جو سب میں افضل ترین ہے، اور وہ باہر کیوں کھڑا رہ گیا ہے؟ اس کو بھی اندر بلا لو۔ چنانچہ جب اس کو بھی اندر بلا لیا گیا تو آپ نے حضرت احمد سے پوچھا کہ آپ کب تک دنیا کی سیر و سیاحت میں مشغول رہیں گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ پانی کے ایک جگہ ٹھہر جانے سے بدبو پیدا ہو کر رنگ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ پھر دریا کیوں نہیں بن جاتا جس میں نہ کبھی بدبو پیدا ہو اور نہ کبھی رنگ تبدیل ہو؟ اس کے بعد پھر معرفت کے متعلق کچھ دوسری گفتگو ہوتی رہی، جس پر حضرت احمد نے عرض کیا کہ آپ کی باتیں میرے فہم سے بالاتر ہے، انہیں ذرا وضاحت سے بیان فرمائے تاکہ میں سمجھ سکوں۔ چنانچہ آپ نے اس انداز میں گفتگو فرمائی کہ ان کی سمجھ میں اچھی طرح آ گئی، اور جب آپ خاموش ہو گئے تو حضرت احمد نے سوال کیا کہ میں نے آپ کے مکان کے سامنے ابلیس کو پھانسی پر لٹکے دیکھا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ حضرت بایزید نے فرمایا کہ میں نے اس سے یہ وعدہ لے لیا تھا کہ کبھی بستان میں داخل نہ ہو۔ وہ وعدہ خلافی کرتے ہوئے ایک شخص کو فریب دینے بستان میں آ گیا، اور اسی کی سزا میں نے اسے پھانسی پر لٹکا دیا۔ کسی نے آپ رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کہ آپ کے پاس عورتوں کا اجتماع کیوں رہتا ہے اور اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا کہ یہ ملائکہ ہے جن کو میں علمی مسائل سمجھاتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ ایک شب اول فلک کے ملائکہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں آپ کے ہمراہ عبادت کرنا چاہتے ہیں، کہ ہم آپ کے ہمراہ عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میری زبان میں وہ طاقت نہیں جس سے میں ذکر الہی کر سکوں، لیکن اس کے باوجود رفتہ رفتہ ساتوں افلاک کے ملائکہ میرے پاس جمع ہو گئے، اور سب نے وہی خواہش ظاہر کی جو فلک اول کے فرشتوں نے کی تھی، اور میں نے سب کو پہلا ہی جیسا جواب دیا۔ اور جب انہوں نے پوچھا کہ ذکر الہی کی طاقت آپ میں کب تک پیدا ہوگی تو میں نے کہا کہ قیامت کو جب سزا و جزا ختم ہو جائیں گے اور میں طواف عرش کرتا ہوا اللہ اللہ کہہ رہا ہوں گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک شب اچانک میرا مکان منور ہو گیا اور میں نے آواز دے کر کہا کہ اگر یہ ابلیس کی حرکت ہے تو میں اپنی بزرگی اور بلند ہمتی کی وجہ سے اس کے فریب میں نہیں آ سکتا، اور
مگر مقربین کی جانب سے اگر یہ نور ہے تو مجھے خدمت کا موقع عطا کیجیے تاکہ میں بھی مراتب کرامت حاصل کر سکوں۔ ایک شب آپ کو عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوئی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے خادم سے فرمایا کہ دیکھو گھر میں کیا چیز موجود ہے۔ چنانچہ انگور کا ایک خوشہ نکلا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کسی کو دے دو، اور اس کے بعد آپ کے اوپر انوار کی بارش ہونے لگی اور ذکر و شغل میں لذت محسوس ہونے لگی۔ ایک یہودی جو آپ کا پڑوسی تھا وہ کہیں سفر میں چلا گیا اور افلاس کی وجہ سے اس کی بیوی چراغ تک روشن نہیں کر سکتی تھی، اور تاریکی کی وجہ سے اس کا بچہ تمام رات روتا رہتا تھا۔ چنانچہ آپ ہر رات اس کے یہاں چراغ رکھ کر آتے، اور جس وقت وہ یہودی سفر سے واپس آیا تو اس کی بیوی نے تمام واقعہ سنایا، جس کو سن کر اس نے کہا کہ یہ بات کس قدر افسوسناک ہے کہ اتنا عظیم بزرگ ہمارا پڑوسی ہے اور ہم گمراہی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ چنانچہ میاں بیوی دونوں آپ کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہو گئے۔ ایک اور ہی بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ کسی آتش پرست سے مسلمان ہونے کی تبلیغ کی گئی تو اس نے جواب دیا کہ اگر اسلام اس کا نام ہے جو حضرت بایزید کو حاصل ہے تو اس کی مجھ میں طاقت نہیں، اور جس طرح کہ تم سب لوگ مسلمان ہو تو مجھے اس پر اعتماد نہیں۔ ایک مرتبہ آپ اپنے ارادت مندوں کے ہمراہ تشریف فرماتے تو اچانک ایک مرید سے فرمایا کہ خدا کا ایک دوست آ رہا ہے، چل کر اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ اور جب سب لوگ باہر نکلے تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم ہروی ہے جو خچر پر سوار چلے آ رہے ہیں، اور حضرت بایزید نے ان سے کہا کہ مجھے آپ کے استقبال کا اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے، اور یہ بھی حکم ہے کہ اس کی بارگاہ میں آپ کو میں اپنا شفیع بنا لوں۔ یہ سن کر انہوں نے جواب دیا کہ اگر پہلی شفاعت تمہیں اور آخری شفاعت مجھے عطا کی جائے، جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مقابلہ میں اس کا مرتبہ ایک مشت خاک بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد دسترخوان بچھا جس پر انواع و اقسام کے لذیذ اور اعلیٰ کھانے چنے ہوئے تھے، اور آپ نے حضرت ابراہیم کے ہمراہ کھانا کھایا، لیکن حضرت ابراہیم کے قلب میں خیال گزرا کہ حضرت بایزید جیسے شیخ دورہ کو ایسے کھانوں سے احتراز کرنا چاہیے، اور حضرت بایزید کو آپ کی نیت کا اندازہ ہو گیا تو آپ نے کھانے کے بعد ان کو اپنے ہمراہ ایک کونا میں لے جا کر دیوار پر ہاتھ مارا تو ایک ایسا دروازہ نمودار ہوا جس کے سامنے بہت بڑا دریا ٹاٹے مار رہا تھا، اور حضرت بایزید نے ان سے کہا کہ چلیے ہم دونوں اس میں غسل کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ خدا نے یہ مرتبہ مجھے عطا نہیں فرمایا۔ یہ جواب سن کر آپ نے ان سے کہا کہ جس جو کی روٹی تمہاری غذا ہے وہ جو ہیں جن کو جانور کھا لیتے ہیں اور لیٹ کر دیتے ہیں، لیکن تم اس کے باوجود بھی یہ تصور کرتے ہوئے کہ عمدہ اور لذیذ کھانے کھانے والا کبھی اہل تقوی نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم ہروی بہت نادم ہوئے اور معافی طلب کی۔ ایک مرتبہ لوگوں نے قحط سے عاجز آ کر آپ سے دعا کی درخواست کی
تو آپ نے مراقبے میں سے سر اٹھا کر فرمایا کہ جا کر پرنالوں کو درست کر لو، بارش ہونے والی ہے۔ چنانچہ کچھ ہی دیر میں بارش شروع ہو گئی اور ایک دن رات مسلسل پانی برستا رہا۔ ایک دن آپ نے اپنے پاؤں پھیلائے تو ایک مرید نے بھی پھیلائے، اور جب آپ نے سمیٹے تو اس نے بھی سمیٹنے کی کوشش کی، مگر اس کے پاؤں شل ہو کر رہ گئے، اور موت کے وقت تک یہی حالت رہی، کیونکہ اس نے مرشد کے پاؤں پھیلانے کو ایک معمولی بات سمجھا تھا۔ ایک شخص جو آپ کی عظمت و کرامت سے منکر تھا، اس نے عرض کیا کہ مجھے رموز خداوندی سے آگاہ فرمائیے۔ آپ نے اس کی بدباطنی کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ فلاں پہاڑ پر میرا ایک دوست مقیم ہے، اس سے جا کر اپنی خواہش کا اظہار کرو۔ چنانچہ یہ شخص جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک بہت ہی بڑا اور خطرناک اژدہا وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ اس کو دیکھتے ہی مارے خوف کے بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش آیا تو حضرت بایزید کی خدمت میں حاضر ہوا اور پورا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ عجیب بات ہے، تم مخلوق سے اس قدر ڈرتے ہو اور خالق سے تمہارے دل میں کوئی ڈر نہیں۔ اس بنیاد پر مجھ سے رموز خداوندی معلوم کرنے آئے تھے۔ اسی طرح ایک رنگریز بھی آپ کی کرامتوں کو دیکھ کر کہا کرتا تھا کہ ایسی کرامتیں تو میں بھی پیش کر سکتا ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ ان کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اور جب ایک مرتبہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو چونکہ آپ اس کی بیہودہ باتوں سے واقف تھے، اس لیے ایک ایسی آہ کھینچی کہ وہ غشقا کر گر پڑا، اور 3 شب و روز اسی حالت میں گزر گئے، حتیٰ کہ ہوائی ضروریات بھی کپڑوں ہی میں پوری کرتا رہا، اور اس کو مطلق خبر نہیں ہوئی۔ پھر ہوش میں آنے کے بعد جب نہا دھو کر آپ کے سامنے آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ ہاتھی کا بوجھ گدھے پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ حضرت شیخ ابو سعید میخورانی آپ کی خدمت میں بغرض امتحان حاضر ہوئے تو آپ نے ان کی نیت بھانپ کر فرمایا کہ تم ابو سعید رائی کے پاس چلے جاؤ، وہ میرا مرید بھی ہے، اور میں نے اپنی تمام ولایت اسی کے حوالے کر دی۔ چنانچہ جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ مشغول عبادت ہے، لہذا یہ انتظار میں کھڑے رہے، اور فراغت عبادت کے بعد جب انہوں نے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو تو آپ نے عرض کیا کہ تازہ انگور۔ چنانچہ ابو سعید رائی نے ایک چڑی کے 2 ٹکڑے کر کے ایک اپنے اور ایک ان کے قریب زمین میں دفن کر دیے، اور تھوڑے ہی وقفے میں دونوں مقامات سے انگور کے سرسبز درخت نمودار ہونے شروع ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان میں انگور بھی لگ گئے۔ فرق صرف یہ رہا کہ ابو سعید میخورانی کے قریب کے درخت میں سیاہ اور ابو سعید رائی کے قریب کے درخت میں نہایت نفیس سفید قسم کے انگور تھے۔ اور جب ابو سعید میخورانی نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ مجھے تو صدق و یقین کا درجہ حاصل ہے، اور تمہیں امتحان منظور تھا، اس لیے اللہ نے دونوں درختوں سے دونوں کی قلبی کیفیت ظاہر فرما دی۔ اس کے بعد آپ نے ایک کمبل دے کر یہ ہدایت کر دی کہ اس کو بحفاظت رکھنا اور کہیں گم نہ کر دینا۔ چنانچہ وہ کمبل لے کر حج کرنے چلے گئے، لیکن کمبل انتہائی احتیاط کے باوجود بھی عرفات میں گم ہو گئی، اور جب بستان واپس آئے تو دیکھا کہ وہی کمبل ابو سعید رائی کے پاس موجود ہے۔ لوگوں نے جب آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ کا مرشد کون ہے
فرمایا کہ ایک بوڑھی عورت، اس لیے کہ میں ایک مرتبہ جنگل میں تھا کہ ایک بڑھیا سر پر آٹا رکھے ہوئے ملی اور مجھ سے کہنے لگی کہ یہ آٹا میرے مکان تک پہنچا دو۔ اسی دوران مجھے ایک شیر نظر آ گیا اور میں نے آٹا اس کی کمر پر رکھ کر بڑھیا سے کہا کہ جاؤ، یہ تمہارے گھر پہنچا دے گا، لیکن تم یہ بتاتی جاؤ کہ شہر میں جا کر لوگوں سے کیا کہوں گی۔ بڑھیا نے کہا، میں یہ کہوں گی کہ آج جنگل میں میری ملاقات ایک خودنما ظالم سے ہو گئی۔ آپ نے پوچھا کہ مجھے خودنما ظالم کا خطاب کیوں دیا؟ بڑھیا نے کہا کہ شریعت نے شیر کو مکلف نہیں بنایا اور تم ایک غیر مکلف کی پشت پر اپنا بوجھ لاد رہے ہو، اور یہ ظلم نہیں تو پھر کیا ہے؟ اور دوسرا عیب تمہارے اندر یہ ہے کہ تم خود کو لوگوں پر صاحب کرامت ظاہر کرنا چاہتے ہو، اور اسی کا نام خود نمائی ہے۔ چنانچہ میں نے بڑھیا کی بات سے ایسی نصیحت و عبرت حاصل کی کہ ہمیشہ کے لیے ایسی چیزوں کے اظہار سے توبہ کر لی۔ بس اس وجہ سے اس بڑھیا کو اپنا مرشد تسلیم کرتا ہوں، اور اب میری یہ حالت ہے کہ ہر کرامت پر میں اللہ تعالیٰ کی تصدیق کا طالب ہوں، اور اس تصدیق کے لیے اس دن سے ایک نور ظاہر ہوتا ہے جس پر سبز حروف میں یہ کلمات تحریر ہوتے ہیں: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ 5 شہادتیں میری کرامت کی شاہد ہے۔ پیارے ساتھیو، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اس طرح کے حالات، واقعات اور کرامات سے بھری پڑی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔